السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر ماہرہ بٹ ہے اور اس سے پہلے میں نے شاید اتنی لمبی کوئی ویڈیو اردو میں شاید بنائی نہ ہو، اور شاید کرونا وائرس کے اوپر میں نے بالکل بھی بات نہیں کی. اس لیے بات نہیں کی کیونکہ میں نہ ان لوگوں میں ہونا چاہتی تھی جو کہ پینک کریٹ کر رہے ہیں، اور نہ ان لوگوں میں سے ہونا چاہتی تھی جو اس مسئلے کے بارے میں بہت زیادہ مس انفارمیشن اسپریڈ کر رہے ہیں. یہ ایک پینڈیمک ہے. پینڈیمک کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی بیماری ہے، ایسی انفیکشس بیماری ہے جو ایک سے دوسرے شخص کو لگ سکتی ہے اور پوری دنیا میں پھیل چکی ہے. اکراس دی اوشنز، اکراس دی سیز یہ پھیل چکی ہے. دوسری بات، کرونا وائرس پینڈیمک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انفوڈیمک بھی ہے، اور انفوڈیمک کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں اتنی زیادہ غلط انفارمیشن باہر دنیا میں آ چکی ہے کہ وہ شاید صحیح جو خبریں ہیں ان کو دبا دیتی ہے. پاکستان میں کیسز 500 کے قریب ہونے جا رہے ہیں اور یہ لازمی بڑھیں گے، جس کی بہت ساری وجوہات ہیں. لیکن سب سے بڑی وجہ جو مجھے اس کے اندر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم شاید اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ وائرس آخرکار ہوتا کیا ہے. تو میں آسان لفظوں میں بہت سمپل کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گی. آئی ہوپ اٹ ہیلپس. آپ ایسے سمجھیں کہ ایک باکس کے اندر کسی نے ایک لیٹر لکھا ہے، اور لیٹر کو ہم لوگ ڈی این اے کو یا آر این اے کو لیٹر سے تشبیہ دے رہے ہیں. یہ وہ مادہ ہوتا ہے ایک کسی بھی سیل کے اندر، انسان کی، جانور کے، پودے کے، کسی بھی زندہ چیز کے اندر، جس کی وجہ سے جس کے اندر ساری اس کی انفارمیشن سٹور ہو رہی ہے کہ ایسے بال ہوں گے، ایسی ناک ہوگی، ایسے کان ہوں گے، یہ سارے کچھ ہیریڈیٹری اس کے اندر سٹور ہوتی ہے. تو یہ ایک پورا سیل نہیں ہوتا، یہ ایک آر این اے یا ڈی این اے کا ایک چھوٹا سا پیس ہوتا ہے جو کہ ایک پروٹین، یوزلی ایک پروٹین کوٹنگ کے انویلپڈ ہوتا ہے. اور یہ اپنی اگر یہ انوائرمنٹ میں یہ ٹیبل کے اوپر یا کسی کرسی کے اوپر یا کسی بھی سرفیس کے اوپر پڑا ہے تو یہ زندہ نہیں ہے. وائرس آؤٹ سائڈ آف دا ہیومن باڈی، آؤٹ سائڈ آف اینی ہوسٹ باڈی از کنسیڈرڈ ایز نان لیونگ. اٹس اے نان لیونگ تھنگ. یہ زندہ مادہ نہیں ہے. مگر جب یہ کسی بھی سیل کے اندر، چاہے وہ جانور کا ہو چاہے وہ انسان کا ہو، اس کے اندر گھستا ہے تو یہ اس ہوسٹ سیل کو، جو کہ ایسے تشبیہ دے دیں کہ یہ جس کے گھر مہمان آتا ہے اس کے گھر کے اوورٹیک کر لیتا ہے. تو وہ سیل کو اوورٹیک کر کے اس سیل کی جو ریپروڈکشن کی مشینری ہے اس کے اندر اپنے وائرل ڈی این اے یا آر این اے جو اس کی انفارمیشن سٹور کرتا ہے اس کو ریپروڈیوس کروانا شروع کر دیتا ہے. اور اس کو ریپروڈیوس کرواتے کرواتے وہ ایک پوائنٹ پہ پہنچتا ہے جب وہ سیل ایک قسم کا برسٹ کرتا ہے، پھٹتا ہے، اور ڈھیر سارے وہ وائرل ڈی این اے یا آر این اے اسپریڈ ہو جاتے ہیں. یہ اس طرح اپنا اسپریڈ رکھتا ہے. اسپریڈ کا پیٹرن اس کا اس طرح کا ہوتا ہے. اب اس کو ختم کرنے کے لیے پیسٹیسائڈز نہیں استعمال ہو سکتے. آپ خود لاجک استعمال کریں کہ پیسٹیسائڈ پیسٹ کو مارنے کے لیے، کیڑے مکوڑوں کو مارنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ اس کے اوپر استعمال نہیں ہو سکتی، بیکاز اٹس ناٹ اے لیونگ تھنگ آؤٹ سائڈ دا باڈی، آؤٹ سائڈ دا ہوسٹ باڈی. یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. بہت ساری مسکنسیپشنس پھیلی ہوئی ہیں. کوئی صاحب انٹرنیٹ پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کسی کبوتر کے پوٹے کو استعمال کریں اور یہ کریں وہ کریں. ایبسلوٹ لائز، کمپلیٹ جھوٹ ہے. زنک کے بارے میں بہت انفارمیشن آنا شروع ہوئی تھی. جو اسٹڈی زنک پہ کی گئی تھی، اس اسٹڈی کے اندر دا زنک ہیز ٹو بی پریزنٹ ان سائڈ دا سیل تھرو اسپیشل ٹرانسپورٹ میکینزم. یعنی کہ زنک سیل کے اندر موجود ہونا چاہیے تھا. آپ اگر انٹیک کرتے ہیں سیل کی تو وہ سیل کے اندر نہیں، زنک کی تو وہ سیل کے اندر نہیں جائے گا. اگر آپ انٹیک کرتے ہیں زنک کی تو وہ سیل کے اندر نہیں جائے گا، اس لیول پہ نہیں پہنچ سکے گا. اس لیے بہت ضروری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ صرف ایبسٹریکٹ نہیں پڑھیں ریسرچ کا، ہم لوگ پوری ریسرچ کو پڑھیں جب ہم کرتے ہیں. تو ایک تو یہ زنک والی، پیسٹیسائڈس والی رولڈ اگینسٹ. تو تیسری سب سے بڑی چیز جو مجھے بہت زیادہ اریٹیٹ کری ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت ہمارے پاس ہینڈ سینیٹائزرز جو ہیں وہ وائپ آؤٹ ہو گئے ہیں، اور بہت ساری ایسی رپورٹس آ رہی ہیں کہ گھروں میں ہینڈ سینیٹائزر بن رہے ہیں، 2 نمبر بن رہے ہیں. تو ہینڈ سینیٹائزر بہت اچھی چیز ہے، مگر اٹس ناٹ اباؤ واشنگ یور ہینڈس. آپ ہاتھ دھوئیں، اس سے بہتر چیز آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہاتھ دھوئیں، wash your hands, and preferably wash your hands till your elbows. Wash your hands as much as you can. Avoid touching your face. میرے لیے سب سے مشکل چیز یہ ہے کہ مجھے آنکھیں رب کرنے کی اور فیس کو ٹچ کرنے کی، اپنا فیس ہاتھ پہ رکھنے کی عادت ہے. وہ بہت مشکل ہے میرے لیے چھوڑنا. تو پرسنلی آئی ایم آلسو اسٹرگلنگ اگینسٹ دیٹ. تیسری سب سے بڑی چیز سوشل ڈسٹینسنگ، سوشل آئسولیشن. پلیز اسٹاپ گوئنگ آؤٹ ٹو مارکیٹ. سیلیں لگ رہی ہیں 23 مارچ کی، کیوں جائیں گے باہر خریدنے کے لیے؟ آپ آن لائن شاپنگ کر لیں پلیز.
प्लीज़ ट्राई एंड अवॉइड मीटिंग पीपल. हैंड शेक करना बंद कर दें, हाथ मिलाना बंद कर दें. अस्सलाम वालेकुम वैसे भी बोला जा सकता है, वैसे ही बोल के देखें. तो ये वीडियो अब थोड़ी लंबी हो रही है. आई एम गोइंग टू मेक अ स्ट्रक्चर्ड वीडियो टुडे होपफुली, where I'm going to where I'm going to tell you guys how the steps could be taken around to flatten the curve and what flattening the curve basically means. I hope this video helps. So that's it. Thank you.